علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنے ولی ہونے کو چھپانا ہے، ولایت کو چھپا کر رکھنا ہے، پوشیدہ رکھنا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ عالم بن جائے، اس لیے کہ عالم کو جلدی کوئی ولی نہیں مانتا ہے۔ گجیڑی کو مان لیں گے، چرسی کو مان لیں گے، بے نمازی کو ولی مان لیں گے، ترمنڈے کو ولی مان لیں گے، حرام خور کو ولی مان لیں گے اور کرامتیں بتاتے پھرتے ہیں، مگر وہ جس نے عشق مصطفیٰ کی ہر سنت کو زندہ کرنے کا کام انجام دیا ہے، اور جس نے نبی کے عظمت و تقدیس کے لیے پوری زندگی لوگوں کی گالیاں سنی ہے، اور جس نے کوئی بھی نماز بغیر عذر شرعی کے بیٹھ کر نہیں پڑھی ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں ساتھیوں، مسجد کے بغل میں پیر صاحب آ کے ٹھہرے رہتے ہیں، مگر ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھا کریں، گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کا مزاج اور معمول یہ تھا، انہوں نے ہر نماز با جماعت مسجد رضا میں ادا فرمائی ہے۔ کوئی مہمان آئے، بڑے بڑے لوگ آتے تھے، نواب یہ وہ تھے، کچھ نہیں، امام احمد رضا کا ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی نعرہ تھا ان کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینہ نہیں، میں روٹی کے ٹکڑوں پہ پلنے والا مولوی نہیں ہوں، میری جو کچھ بھی ہے وہ آبرو مدینے کے تاجدار کے در سے ہے۔ یہ پیغام تھا اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنی پوری حیات طیبہ میں عشق رسول کا پیغام دیا ہے، بزرگوں کی عظمت کا پیغام دیا ہے، سادات کے احترام کا پیغام دیا ہے، ایمان بچانے کا پیغام دیا ہے، ایمان کے لٹیروں کے چہروں پہ پڑی ہوئی نقاب کو اٹھا کر رکھ دیا ہے، پہچانو ان ناپاک چہروں کو جو تمہارے ایمان کو لوٹنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے کی بھیس میں ہو، چاہے وہ زب و دستار پہن کے آنے والے ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ میں ہو، اعلیٰ حضرت سرکار نے ہر ایک کا قلع قما کیا ہے اور شناخت بتائی ہے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے پوری زندگی صرف لکھا ہے۔ قلم کی طاقت آپ جانتے ہیں، اللہ فرماتا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ بھی قلم لکھتا ہے۔ قلم بہت پاورفل ہوتا ہے، اس راز کو مسلمان نہیں سمجھ پاتا ہے۔ ہمارے پاس قلم نہیں ہے، ہلڑ بازیاں ہیں، شور ہے، تماشا ہے، آج یہاں کا عرس ہے، کل وہاں کا عرس ہے، کل وہاں بھرا جائے گا میلہ، پرسوں وہاں بھرا جائے گا، وہاں پر پرمیشن، وہاں پرمیشن، یہاں خانقاہ وہاں خانقاہ، پوری ملت ڈوبنے کے کگار پہ ہے۔ لیکن آج کی تاریخ میں کسی بھی جگہ سے یہ آواز نہیں اٹھتی ہے کہ امت محمدیہ کے ایمان کو بچانے کے لیے ایک جہتی کے ساتھ ایک جٹ ہو کر کے کون سا لائحہ عمل مرتب کیا جائے جس سے کہ مسلمانوں کا ایمان بچایا جائے۔ کچھ نہیں، اپنی اپنی ڈپلی، اپنی اپنی راگ لوگ الاپے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اس عمر میں بے شمار ایسے مزار دیکھے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے، اور وہاں پر وہ بھیڑ لگتی ہے، اللہ کی پناہ، مکرانے کا ایک نمبر کا مال لگا ہوا ہے ان مزاروں میں۔ جو لوگ سٹے کا نمبر بتاتے تھے نا، سٹا جو کھیلتے نا اس کا نمبر بتاتے تھے، وہ بھی ولی ہو گئے۔ میں نے دیکھا جا کر کے کروڑوں کروڑوں کا مال مکرانے کا سفید مال لگا ہوا ہے ان کی درگاہوں میں۔ کیا ہو گیا ہماری قوم؟ اجمیر شریف جا کے آپ دیکھیں، تارا گڑھ پہاڑی کے بیک سائیڈ میں تو وہاں ایک بابا بادام شاہ ہے،
ان کے مزار پہ ہم نے جا کر دیکھا مرگھٹ پہ ان کے، تو کیا ایک نمبر ایک کوالٹی کا پتھر لگا ہوا صاحب، سنگ مرمر، ایک نماز نہیں پڑھتا تھا وہ، بہت لمبی چوڑی اراضی، اور ہمارا سنی مسلمان ارے پوچھو مت، جدھر دیکھو ادھر ہی پاؤں میں پڑا جا رہا ہے، گرا جا رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، کان کھول کر سن لیں، بگڑی بنانے کا کام صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ کا، پریشانی دور کرنے کا کام صرف اللہ کا ہے، مصیبت دور کرنے کا کام صرف اللہ کا ہے، مریض کو شفا دینے کا کام صرف اللہ کا ہے۔ اللہ کا در چھوڑ کر کے، نمازیں چھوڑ کر کے، شریعت کا خون کر کے کسی ولی سے آپ کچھ نہیں کروا سکتے ہیں، یہ دھیان رکھیے گا، لگاتے رہیے چکر، کچھ نہیں ہونے والا۔ ہاں نمازیں پڑھیے، ادب بجا لائیے، شریعت کے پابند بنیے، حلال کھائیے، بری باتوں سے بچیے، اور پھر ولیوں کے آستانے پہ جائیے تو وہ بھی خوش ہوں گے اور تمہارے لیے دعائیں کریں گے، اللہ ان کی دعائیں جلدی قبول کر لے گا۔ مگر معاملہ ہی الٹا ہے صاحب۔ جب ہم نے اس کا سروے کیا کہ لوگ بریلی سے چڑھتے کیوں ہیں، میں ملکی پیمانے کی رپورٹ بتا رہا ہوں، جتنے بھی چڑھنے والے ہیں نا بریلی شریف سے یا امام احمد رضا سے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں، وہ پیر ہیں، اور وہ مرید ہیں، وہ خلیفہ ہیں جو عورتوں سے بے پردہ گلے ملتے ہیں، غیر محرم عورتوں سے جو پیر پیر دبواتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا مخالف، جو 20 انگوٹھی پہنتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا مخالف ہے، جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا مخالف ہے، جو اسلام کے قانون کا النگھن کرتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا مخالف ہے، جو خرافات کرتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا مخالف ہے، جو مزاروں پہ عرس کے نام پر ڈھول باجے گاجے چرس افیون کا دھندا کرتا وہ اعلیٰ حضرت کا مخالف ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ایسے خبیثوں اور شیطانوں کے سر پر ضرب کاری لگایا ہے۔ بزرگ کے آستانے تمہاری عیاشیوں کے لیے نہیں ہیں، ولی کا آستانہ تمہارے ڈھول باجے کے لیے نہیں ہے، ولی کا آستانہ تمہارے عرس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اسے کیا ضرورت ہے جو جنت کی بہاروں میں سویا ہوا ہے یار؟ ولی تو جنت کی بہاروں میں سوتا ہے، تمہارے چادر پھول گاگر سے اسے لینا دینا کیا ہے؟ پڑے ہوئے بیٹے ٹن کے ٹن، بلکہ اس سے بھی زیادہ روز کا پھول اڑا جاتے ہیں۔ کاش یہ سارے پیسے قوم کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیے جاتے، گریجویشن کوالیفیکیشن پہ خرچ کیے جاتے، تعلیم پہ خرچ کیے جاتے، غریبی دور کرنے کے نام پہ خرچ کیے جاتے۔ آپ کسی بزرگ کے نام پہ کریے نا یہ کام، اللہ ثواب دے گا آپ کو۔ لیکن جو لاکھوں ٹن چادریں، خادموں کے بڑے بڑے محل اور ان کی پراپرٹیاں جو تم بنا رہے ہو، وہ تو کوٹا ہی جائے گا حرام خور جو بھی مجاور ہے نا۔ اور تم یہ مت سوچنا کہ تم نے یہ جو سارا پیسہ ان حرام خوروں کی جھولی میں ڈالا ہے تم بچ جاؤ گے، تمہاری بھی اتنی توڑائی ہوگی نا، تمہاری عقلیں نہیں جو ہے تو سوچ نہیں سکتی، تمہاری شکلیں پہچاننے میں نہیں آئیں گی۔ قوم مر رہی ہے، غریب بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں، کوالیفیکیشن کے لیے ترس رہے ہیں، اور ہماری قوم کا آدمی لاکھوں کروڑوں روپے صرف مزاروں کے عرس چادر اور گاگر پہ خرچ کرتا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں شمس الدین تو مزاروں کے خلاف تقریر، مزاروں کے خلاف تقریر میں نہیں کرتا، مزار پر ہونے والی حرام کاریوں کے خلاف شمس الدین تقریر کرتا ہے۔ میں ولی کی عظمت کا قائل ہوں اس لیے کہ اللہ نے ولیوں کے رتبے بتائے ہیں، میرے نبی نے ان کا منصب بتایا ہے، لیکن ان کے آستانے ہماری عیاشی کے لیے نہیں ہیں، ان کے آستانے ہماری عیش کا کے لیے نہیں۔ بیٹے جاتے ہیں اور آج تو لنگر کا کھانا کھانا ہے، جنت ملے گی کیا؟ حلال روٹی کا سوکھا ہوا ایک ٹکڑا کھا لے، اللہ تجھے جنت دے گا۔
اور لنگر میں پکنے والے شرابیوں کے، جوا کا اڈا چلانے والے، شراب کا اڈا چلانے والے، سود کا کاروبار کرنے والے، حرام خوری کرنے والے پیسے کیسے کیسے ڈالتے ہیں اس لنگر پہ تم اپنی نجات سمجھتے ہو؟ بریلی اسی چیز کا مخالف ہے۔ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، تم 5 روپے کی نیاز کر دو، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کسی بھی ولی کے آستانے پر صرف ایک چادر چڑھا دو، جب تک وہ پھٹ نہ جائے دوسری چادر نہ ڈالی جائے، یہ تضییع مال ہے، مال برباد کرنا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تضییع مال کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے لوگ چڑھتے ہیں بریلی سے۔ جنہوں نے حاضری دی ہوگی امام اہل سنت کے آستانے میں انہیں پتا ہوگا، کیا کسی عورت کو آپ نے حاضری دیتے دیکھا ہے امام اہل سنت دربار میں؟ کسی عورت کو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں بریلی شریف کے عرس میں۔ اور آج جتنے عرس آباد ہیں نا وہ عورتوں کی وجہ سے۔ ابھی میرا داتار پورا مغرانہ کا کیا لوگ بھر بھر کے بیٹے گئے تھے، ایک وقت کی نماز کا پتہ نہیں، ٹھوس ٹھوس کے کھانا، ہوٹل میں سونا، اور جب عورتیں وہاں پر رقص کرتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، جن کو بھوت چڑے جنات آتے ہیں، تو ساری بھیڑ اکٹھا وہیں رہتی ہے وہ ڈانس دیکھنے کے لیے۔ کیا اللہ والوں کے مزارات اور آستانے اسی کام کے لیے ہیں؟ نہیں، کیسے کیسے ہم نے سوانگ رچا رکھے ہیں بزرگوں کے مزارات پر۔ جس قوم مسلم کی 95% اکثریت جاہل ہے، جاہل ہے، اس قوم کو کبھی گریجویٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی لائحہ عمل مرتب ہوا؟ آپ نے کبھی پڑھانے کے لیے سوچا بچوں کو؟ کبھی دھیان دیا اس پہ؟ کبھی نہیں۔ جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، عہدہ آ جاتا ہے، کرسی آ جاتی، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اکبر بادشاہ ہوں، اب میرا کوئی کیا بگاڑنے والا ہے۔ ایسا بگڑے گا نا شکل نہیں پہچاننے میں آئے گی۔ یاد رکھنا، اللہ کی لاٹھی جب پڑتی ہے نا بتا کے نہیں پڑتی ہے، اور جب پڑتی ہے تو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتی ہے۔ اس لیے خدا کے خوف سے ڈرتے رہیے۔ آپ مالدار بن کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اسلام مالدار بننے سے منع نہیں کرتا ہے، بالکل بنے، خوب محنت کریں، ہر مسلمان خوب کمائے، اللہ سب کو مالدار بنائے۔ دقت اس وقت آتی ہے جب مالدار اپنے مالداری کو فرعونیت کے لیے استعمال کرتا ہے، لوگوں پر جو ہے دھوس جمانے کے لیے۔ گڑبڑی یہاں آتی ہے، ورنہ صحابہ بھی مالدار تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غنی کہا اس لیے تھا کہ وہ مالدار تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بہت بڑے مالدار تھے، وہ بھی۔ عبد الرحمن بن عوف مدینے میں ان سے بڑا کوئی مالدار ہی نہیں تھا۔ تو مال کمانے سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے، جائز ڈھنگ سے خرچ کرنے سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے، دوستوں کی احباب کی دعوت کرنے سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ لوگ خامخواہ جانے کس کس اینگل سے کیا کیا بحث نکالتے ہیں۔